بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ مکہ کے ایک ایسے گھرانے میں آنکھ کھولنے والا بچہ جو اپنی دولت، سخاوت اور فہم و فراست کے حوالے سے جانا پہچانا جاتا تھا، اس بچے کے والد ولید کا شمار مکہ کے ممتاز افراد میں ہوتا تھا۔ وہ مکہ سے طائف تک پھیلے ہوئے بے شمار باغات کے مالک تھے۔ اہل مکہ انہیں العدل اور الوحید کے القابات سے پکارتے تھے۔ وہ عرب کا پہلا شخص تھا جس نے چوری کی سزا میں ہاتھ کاٹنے کی تجویز پیش کی، جو بعد ازاں اسلامی نظام میں بھی شامل ہوئی۔ فوجی مہارت میں بھی ولید کا جواب نہ تھا۔ یوں اس بچے کو دولت اور مذکورہ خوبیوں کا سرمایہ ورثے میں ملا۔ بچے نے بڑے شاہانہ انداز میں پرورش پائی۔ اس کے باوجود اسے مردانہ کھیلوں اور فنون حرب و ضرب سیکھنے کا جنون تھا۔ اس نے گھڑ سواری، شمشیر زنی اور تیر اندازی بچپن میں ہی سیکھ لی تھی۔ کشتی اور نیزہ بازی میں بھی اس کا کوئی ثانی نہ تھا۔ لوگ اسے میدان کا جادوگر کہتے تھے۔ ان خداداد صلاحیتوں کے مالک کا نام حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا۔ میدان کھیل کا ہو یا جنگ کا، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی ذہانت اور مہارت پانسا اپنے حق میں پلٹنے کے ماہر تھے۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کشتی میں مکہ کے بڑے نامور پہلوانوں کو بچھاڑا۔ ایک بار مکہ میں کشتی کے مقابلے ہو رہے تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کا شمار شہر کے نامور کشتی لڑنے والوں میں ہوتا تھا، آپ کے مقابل تھے۔ دونوں ایک دوسرے کو پچھاڑنے کی بھرپور کوشش کر رہے تھے۔ مقابلہ کافی دیر تک جاری رہا اور فیصلہ نہیں ہو رہا تھا۔ اچانک حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا داؤ چل گیا۔ انہوں نے اپنے ماموزاد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اٹھا کر پٹخا، جس سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پنڈلی کی ہڈی ٹوٹ گئی اور میدان حضرت خالد کے ہاتھ رہا۔ قبول اسلام سے پہلے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کے سخت مخالف تھے۔ آپ اسلام اور مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کی ہر ممکن کوشش کرتے اور میدان جنگ میں مسلمانوں کے خلاف پیش رہتے تھے۔ جنگ احد میں فتح یاب مسلمانوں کو شدید نقصان پہنچانے والے خالد بن ولید ہی تھے۔ ذہانت، حاضر دماغی، حالات کا تجزیہ کرنے اور جنگی حکمت عملی میں آپ کو کمال حاصل تھا۔ اسی ذہانت، معاملہ فہمی اور جنگی سوجھ بوجھ نے حضرت خالد کو کچھ عرصہ سے عجیب ذہنی کشمکش میں مبتلا کر رکھا تھا۔ یہ 628 عیسوی کا موسم بہار تھا۔ پودوں پر کلیاں پھول بن کر کھل رہی تھیں، بازاروں میں رونق بڑھ رہی تھی۔ حج کا زمانہ قریب آ رہا تھا، اسی لیے عارضی دکانوں اور ٹھیلوں نے شہر میں چہل پہل بڑھا دی تھی۔ لیکن عجیب بات تھی کہ اس بار بنی مخزوم کا شہزادہ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ اداس اور کھویا کھویا تھا۔ وہ شہر میں منعقد ہونے والے جسمانی اور جنگی کھیل تماشوں کے مقابلوں سے بالکل لا تعلق تھا، جن میں وہ ہمیشہ بڑھ چڑھ کر حصہ لیتا تھا۔ اس کی سوچ کا محور اسلام کی ہر روز بڑھتی ہوئی طاقت تھی۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوچ رہے تھے کہ اب تک اسلام کے مخالفین نے مسلمانوں کو میدان جنگ میں 28 بار للکارا ہے، لیکن اپنی تمام تر عددی برتری اور بہتر جنگی ساز و سامان کے باوجود ذلت اٹھائی۔ کبھی آپ کے ذہن میں جنگ بدر کا نقشہ پھرنے لگتا، جب معمولی ہتھیاروں سے لیس 313 مسلمانوں نے ابو جہل کے لشکر کو شکست فاش سے ہمکنار کیا تھا۔ کبھی جنگ احد میں مسلمانوں کی ثابت قدمی اور جانثاری آپ کی آنکھوں میں پھرنے لگتی، تو کبھی حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ چشم تصور سے مکہ کے ناقابل شکست پہلوان
اذکار کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھوں خاک چاٹتے ہوئے دیکھتے، آپ کا ذہن اور تجربہ بے سر و سامان مسلمانوں کی ان عظیم فتوحات کو سمجھنے سے قاصر تھا۔ کبھی کبھی آپ سوچتے کہ کیا مسلمانوں کے ساتھ کوئی غیبی طاقت ہے؟ کیا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واقعی اللہ کے رسول ہیں؟ اسی کشمکش میں کئی ماہ گزر گئے۔ صلح حدیبیہ کو 1 برس بیت چکا تھا۔ معاہدہ کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے جانثاروں کے ساتھ عمرہ کے لیے مکہ میں داخل ہوئے۔ حضرت خالد بن ولید الجھے ذہن کے ساتھ مکہ سے نکل گئے تاکہ وہ شہر میں مسلمانوں کے داخلے کا منظر نہ دیکھ سکیں۔ مکہ میں 3 روز قیام کے دوران نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی ولید سے فرمایا، افسوس خالد میرے پاس نہیں آیا، اگر وہ آتا تو ہم اس کا پرتپاک خیر مقدم کرتے۔ خالد جیسے شخص کو اسلام سے دور نہیں رہنا چاہیے۔ ایک دوسری روایت کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت خالد بن ولید کے قبول اسلام کے لیے دعا فرمائی تھی۔ حضرت ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بھائی کو بہت ڈھونڈا لیکن ان کا کچھ پتہ نہ چلا۔ آخر ولید نے اپنے بھائی کے نام ایک خط لکھ کر ایک شناسہ کے حوالے کیا اور درخواست کی کہ جب خالد آئیں تو یہ خط ان کو پہنچا دیا جائے۔ دوسری طرف خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل کی کیا حالت تھی اور بھائی کے خط نے کیا کمال دکھایا، اس حوالے سے خود حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں اکثر سوچا کرتا تھا کہ مجھے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف ہر جنگ اور ہر محاذ پر ناکامی کیوں ہوتی۔ پھر آہستہ آہستہ میرے دل میں یہ خیال تقویت پکڑتا چلا گیا کہ کوئی غیبی طاقت میرے دل میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے جگہ بنا رہی ہے۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عمرہ کے لیے مکہ میں تشریف لائے تو میں وہاں سے نکل چکا تھا، جس پر میرے بھائی نے مجھے خط لکھا جس میں تحریر تھا، مجھے تعجب ہے کہ تم اسلام سے اس قدر نفرت کرتے ہو، حالانکہ تمہارے جیسا عقل مند آدمی کبھی اسلام سے دور نہیں رہ سکتا۔ میرے بھائی، گمراہی کے اندھیرے سے نکل کر حق کی روشنی میں چلے آؤ۔ بھائی کا خط پڑھ کے میرے دل کی حالت بدل گئی اور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور میں حاضر ہو کر اسلام قبول کرنے کو بے تاب ہو گیا۔ حضرت خالد بن ولید کے دل کو کسی پل چین نہیں تھا۔ آپ نے مکہ کے کئی با اثر افراد کو حال دل سنایا لیکن کسی نے قبول اسلام کے حوالے سے آپ کی حوصلہ افزائی نہیں کی۔ پھر آپ نے دل کا حال حضرت عثمان بن طلحہ کو سنایا، وہ قبول اسلام کے لیے آپ کا ساتھ دینے پر راضی ہو گئے۔ یوں حضرت خالد اور حضرت عثمان حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہونے کے لیے مکہ سے مدینہ روانہ ہو گئے۔ راستے میں حدا کے مقام پر ان حضرات کی ملاقات حضرت عمرو بن عاص سے ہوئی جو حبشہ سے آ رہے تھے۔ انہوں نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، ابو سلیمان کہاں کا ارادہ ہے؟ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتایا کہ وہ قبول اسلام کے ارادے سے مدینہ جا رہے ہیں۔ حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتایا کہ وہ بھی یہی ارادہ رکھتے ہیں۔ 31 مئی 628 عیسوی کا دن اسلامی تاریخ میں بے حد اہمیت رکھتا ہے۔ اس 2 عظیم جرنیل خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عمرو بن عاص عثمان بن طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مدینہ منورہ میں داخل ہوئے۔ سب سے آگے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے پیچھے عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے بعد عثمان بن طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں دور سے آتے دیکھا تو تبسم فرمایا اور اس وقت تک مسکراتے رہے
جب تک یہ تینوں حضرات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس نہیں پہنچ گئے۔ انہوں نے آ کر خدمت اقدس میں سلام عرض کیا اور کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے۔ صلح حدیبیہ کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعوت و تبلیغ کا دائرہ عرب کے دور دراز علاقوں اور دیگر ممالک تک بڑھانے کا فیصلہ کیا۔ چنانچہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کئی صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو اسلام کے دعوت نامے دے کر غیر مسلم عرب رئیسوں اور پڑوسی بادشاہوں کی طرف روانہ فرمایا۔ اسی سلسلے میں ایک خط حضرت حارث بن عمیر ازدی کے ہاتھ بصرہ کے عیسائی حاکم حارث بن شمر عصائی کو بھی بھجوایا گیا۔ جب حارث بن عمیر بلقا کے علاقہ موتا پہنچے تو یہاں کے عیسائی حاکم شرجیل بن عمر نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گرفتار کر لیا اور سفارتی آداب و اخلاقیات کی دھجیاں اڑاتے ہوئے حضرت حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بے دردی سے شہید کر ڈالا۔ جب حضرت حارث بن عمیر کی شہادت کی خبر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بے حد دکھی ہوئے۔ آپ علیہ السلام نے حضرت زید بن حارث کو 3000 مجاہدین کے ساتھ حضرت حارث کے خون کا حساب لینے کے لیے موتا کی طرف روانہ فرمایا۔ یہ 8 ہجری کا واقعہ ہے۔ لشکر روانہ فرماتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہدایت فرمائی کہ اگر دشمن سے لڑتے ہوئے زید شہید ہو جائیں تو لشکر اسلام حضرت جعفر بن ابی طالب کی زیر قیادت لڑے۔ اگر حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی راہ اللہ میں جہاد کرتے ہوئے جام شہادت نوش کر لیں تو اسلامی فوج کی قیادت حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سنبھال لیں۔ اگر وہ بھی خالق حقیقی سے جا ملیں تو مسلمان جیسا چاہیں سالار لشکر چن لیں۔ شرجیل بن عمر غسانی کو جب اسلامی فوج روانہ ہونے کی اطلاع ملی تو اس نے زور و شور سے جنگی تیاریاں شروع کر دیں۔ ساتھ ہی روم کے بادشاہ سے مدد طلب کی جو اتفاق سے ایک بڑے لشکر کے ساتھ اسی علاقے میں موجود تھا۔ شہنشاہ روم نے 1,00,000 فوجی شرجیل کی مدد کو بھیج دیے۔ اسلامی لشکر جب موتا کے قریب پہنچا تو اسے دشمن کی اتنی بڑی تعداد اور وسیع پیمانے پر جنگی تیاریوں کے پتہ چلا۔ صورتحال کی اصحاب نے مشورہ دیا۔ سنگینی کو دیکھتے ہوئے بعض اسحار کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حالات سے آگاہ کر کے مدینہ امداد کی درخواست کی جائے۔ اس موقع پر حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسلمانوں کو مخاطب کر کے کہا، اے لوگو، ہمیں دشمن کی تعداد کی کیا پرواہ، ہماری تو دلی خواہش ہے کہ اللہ کے دین کی خاطر اپنی جانیں قربان کر دیں اور شہادت کا درجہ پائیں۔ ہمارا بھروسہ تو صرف اللہ پر ہے۔ اٹھو، اللہ کا نام لو اور 2 کامیابیوں فتح یا شہادت میں سے ایک حاصل کر لو۔ حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تقریر سن کر مجاہدین دشمن پر ٹوٹ پڑے۔ آسان حیران تھا اور دنیا کی عسکری تاریخ پریشان تھی۔ ایک طرف 3000 مسلمان تھے اور دوسری طرف بہترین جنگی ساز و سامان سے لیس 1,25,000 سے اوپر رومی اور عرب عیسائی فوجیوں کا جمع غفیر تھا۔ مجاہدین کافروں کے لشکر پر اس شدت و بہادری سے جھپٹے کہ دشمن کی صفیں الٹ کر رکھ دیں۔ سالار لشکر حضرت زید بن حارث دشمنوں کو ختم کرتے ہوئے ان کی صفوں میں دور تک چلے گئے۔ آخر بے شمار کافر سپاہیوں نے انہیں گھیر لیا، لیکن اللہ کے اس سپاہی نے جام شہادت نوش کرنے سے پہلے دشمن کی لاشوں کے ڈھیر لگا دیے۔ اسلامی فوج کی قیادت حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنبھال لی۔ آپ نے ایک ہی حملے میں سینکڑوں دشمنوں کو ہلاک کر دیا، مگر مشکل یہ تھی کہ کفار کی تعداد بہت زیادہ تھی۔ ان کا ایک سپاہی مرتا تھا
تو اس کی جگہ 10 تازہ دم سپاہی مقابلے پر آ جاتے تھے۔ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جرأت و بہادری کی نئی تاریخ رقم کر رہے تھے۔ ایک دشمن نے اچانک حملہ کر کے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دایاں بازو شہید کر دیا۔ آپ نے تلوار بائیں ہاتھ میں سنبھال لی اور اسی جوش و جذبے کے ساتھ لڑتے رہے۔ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک بازو سے لڑتے دیکھ کر دشمنوں کی ہمت بڑھی۔ انہوں نے آپ کو گھیرے میں لے کر آپ کا دوسرا بازو بھی شہید کر دیا۔ پھر اس مرد مجاہد پر بیک وقت کئی وار ہوئے اور آپ کی آرزو شہادت بھی پوری ہو گئی۔ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلامی لشکر کمان سنبھال لی۔ آپ نے قیادت سنبھالتے ہی دشمن پر ایسے ہی غضبناک وار کیے کہ جو سامنے آیا جان سے ہاتھ دھو بیٹھا۔ دشمن آپ کا غیظ و غضب دیکھ کر دور سے تیر و نیزہ اور برچھیوں سے وار کرنے لگا۔ اسی دوران ایک کافر کی پھینکی ہوئی ہر چھرلی ہوئی برچھی آپ کے سینہ میں لگی اور یوں اسلامی لشکر کا تیسرا سپہ سالار بھی رتبہ شہادت پر فائز ہوا۔ اب اللہ کے سپاہیوں نے بنی مخزوم کے نامی گرامی بہادر اور فنون حرب و ضرب کے ماہر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر لشکر چن لیا۔ اپنی آنکھوں کے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منتخب کردہ 3 سپہ سالاروں کی شہادت نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس قدر مشتعل کر دیا تھا کہ آپ دشمن کی تعداد کو خاطر میں نہ لاتے ہوئے ہر قسم کی احتیاط بالائے طاق رکھتے ہوئے دشمن پر ٹوٹ پڑے۔ دشمن جائے پناہ ڈھونڈنے لگا، جو سامنے آیا جان سے گیا۔ آپ کے غیظ و غضب، زور بازو اور حملے کی شدت کا اندازہ اس بات سے کیا جا سکتا ہے کہ آپ نے اس روز لڑتے لڑتے دشمن پر 9 تلواریں توڑ دیں۔ 10ویں تلوار نے اس روز لڑائی کے اختتام تک آپ کا ساتھ نبھایا۔ اگلے روز حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک حیرت انگیز جنگی چال چلی۔ ایک روز قبل جو مجاہدین اگلی صفوں میں لڑ رہے تھے انہیں پیچھے لے گئے۔ دونوں بازوؤں پر لڑنے والے سپاہیوں کو بھی باہم بدل دیا۔ اس سے ایک فائدہ تو یہ ہوا کہ سامنے کے تازہ دم مجاہدین نے دشمن پر بڑا ہی زوردار حملہ کیا۔ دوسرا، نئے چہرے اور ان کا جوش و ولولہ دیکھ کر دشمن سمجھا کہ مسلمانوں کو تازہ دم فوجی دستوں کی کمک پہنچ گئی ہے۔ یہ سوچ کر رومیوں اور عیسائیوں کے چھکے چھوٹ گئے۔ اسی دوران دائیں پہلو کے سالار قتبہ بن قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ داد شجاعت دیتے ہوئے شمن کے قلب میں جا گھسے اور دیکھتے ہی دیکھتے دشمن فوج کے سپہ سالار کو مار گرایا، جس سے دشمن کا رہا سہا حوصلہ بھی جاتا رہا اور وہ گھبرا کر پسپا ہو گئے۔ ادھر موتا کے مقام پر تاریخ عالم کی حیرت انگیز جنگ جاری تھی۔ ادھر مدینہ منورہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چند اصحاب کے ساتھ مسجد نبوی میں تشریف فرماتے۔ اللہ نے میدان جنگ کا نقشہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں کے سامنے کر دیا تھا، جسے دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو رواں تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میدان جنگ کا آنکھوں دیکھا حال بیان فرما رہے تھے۔ اب جھنڈا زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنبھال لیا، وہ شہید ہوئے۔ اب جھنڈا جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اٹھایا، وہ بھی اللہ کو پیارے ہو گئے۔ اب جھنڈا عبداللہ بن رواحہ نے تھاما اور انہوں نے بھی جان راہ اللہ میں قربان کر دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک لمحہ کو رکے اور پھر فرمایا، اب جھنڈا اٹھایا۔ اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار نے اور اس کو فتح حاصل ہوئی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میسی میں ہم نے اپنے ہاتھ دعا کے لیے اٹھا دیے اور اللہ کے حضور یوں دعا گو ہوئے، اے اللہ، خالد تیری تلوار ہے،
اس سے ہمیشہ فاتحہ رکھنا۔ یہی وہ معرکہ حق و باطل تھا جس میں حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بے مثال شجاعت، حیران کن جنگی حکمت عملی اور قیامت خیز تلوار بازی کے باعث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سیف اللہ کا لقب پایا۔ مکہ کے گرد و نواح میں بہت سے بت کدے تھے، جن میں سے بڑا بت عربی کا تھا۔ عربی کو مشرکین طاقت اور خوشحالی کی دیوی جانتے تھے۔ مشرکین پتھر کی اس لاچار دیوی کے حضور طاقت کے حصول اور مالی آسودگی حاصل کرنے کے لیے چڑھاوے چڑھاتے اور گڑ گڑاتے تھے۔ عربی کا بت وادی نخلا کے ایک معبد میں رکھا تھا جو مکہ سے 10 میل دور بستان عامر کے باغ میں واقع تھا۔ اس معبد کا انتظام بنو شیبان کے سپرد تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عربی کا بت توڑنے کے لیے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مقرر فرمایا۔ یوں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 30 فوجیوں کے ساتھ وادی نخلا کی طرف روانہ ہوئے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ 25 رمضان المبارک کو اس معبد میں داخل ہوئے اور سامنے چبوترے پر رکھا عربی کا بت ایک ہی وار میں زمین بوس کر دیا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر خبر دی کہ عربی کو خاک میں ملا آیا ہوں۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نہیں خالد، تم عربی تک نہیں پہنچ سکے، واپس جاؤ اور اصلی بت کو توڑو۔ دراصل مشرکین نے طاقت کی دیوی کی حفاظت کے لیے 2 بت بنا رکھے تھے، ایک اصلی اور دوسرا نقلی۔ حضرت خالد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم پا کر فوراً واپس پلٹ آئے۔ آپ کو واپس آتے دیکھ کر معبد کا پروہت داسیوں سمیت بھاگ گیا۔ جاتے جاتے وہ عربی کے گلے میں تلوار لٹکا گیا کہ طاقت کی دیوی خود ہی خالد بن ولید سے نمٹ لے گی۔ عربی کو خاک میں ملا آیا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ عزا کے اصلی بت کو توڑنے کے لیے آگے بڑھے تو ایک لڑکی نے بازو پھیلا کر آپ کا رستہ روک لیا۔ آپ نے پہلے وار میں اس کے سر کو تن سے جدا کر دیا اور دوسرے وار سے خوشحالی اور طاقت کی دیوی پاش پاش کر دی۔ فتح مکہ سے 15 روز بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خبر ملی کہ بنو مشکف کا حکمران آس پاس کے ساتھیوں کے ساتھ مل کر مسلمانوں کے ساتھ فیصلہ کن جنگ کی تیاری میں مصروف ہے۔ عربی کو خاک میں ملا آیا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وسلم اہم 12,000 مجاہدین کے ساتھ اس خطرے سے نمٹنے کے لیے 27 جنوری 630 عیسوی کو مکہ سے روانہ ہوئے اور 31 جنوری کو حسین کے قریب ایک گہری وادی میں اتر گئے۔ مالک بن عوف نے مسلمانوں کی آمد کی خبر پا کر انتہائی چالاکی سے کام لیتے ہوئے اپنی فوج کو وادی کے پیچ و غم میں یوں چھپا دیا تھا کہ مسلمانوں کو اس کی کان و کان خبر نہ ہوئی۔ 1 فروری 630 عیسوی کو اسلامی فوج کا ہر اول دستہ، جس کی قیادت حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کر رہے تھے، گھات میں چھپے دشمن سے بے خبر وادی حنین کے تنگ دائرے میں داخل ہوا۔ طاق میں بیٹھے دشمن نے اس پر تیروں کی بارش کر دی۔ مسلمانوں کے لیے یہ حملہ قطعی غیر متوقع تھا۔ دوسری طرف مجاہدین کا دستہ جس راستے میں داخل ہو چکا تھا وہ بے حد تنگ تھا۔ مجاہدین پر کئی اطراف سے بے تحاشا تیر برس رہے تھے۔ مسلمانوں کو سنبھلنے کا موقع ہی نہ مل سکا۔ نتیجتاً ہر اول دستے میں بھگدڑ مچ گئی، گھوڑے بے قابو ہو کر الٹ پڑے۔ حضرت خالد اپنے سپاہیوں کو پکار رہے تھے، لیکن ایسا شور اور افراتفری مچی تھی کہ کوئی آپ کی آواز نہیں سن رہا تھا۔ ساتھ ہی آپ چند ساتھیوں کی مدد سے حملہ آوروں کو روکنے کی کوشش میں لگے ہوئے تھے۔ آپ کی توجہ بٹی ہوئی تھی۔ دشمن نشانہ تاک کر آپ پر تیر برسا رہا تھا۔
کئی تیر آپ کے جسم میں اتر چکے تھے، لیکن آپ ڈٹے ہوئے تھے۔ آخر زیادہ خون بہہ جانے کے باعث آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے ہوش ہو کر گھوڑوں سے گر گئے۔ اس دوران ہر اول دستے کے پیچھے آتا اسلامی لشکر بھی اس تنگ راستے میں داخل ہو کر گھات لگائے دشمن کے تیروں کی زد میں آ چکا تھا۔ اسلامی لشکر ابھی ناگہانی برستے تیروں سے نہ سنبھلا تھا کہ شکست کھا کر پسپا ہوتا ہر اول دستہ اس سے ٹکرایا۔ اسلامی لشکر میں شدید افراتفری پھیل گئی اور سپاہی ادھر ادھر بھاگنے لگے۔ اس وقت اگر کوئی میدان جنگ میں ثابت قدم تھا تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے چند جانثار اصحاب رضی اللہ تعالیٰ عنہم، جن میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ شامل تھے۔ اس وقت چند مسلمان سپاہی بھاگ رہے تھے اور دشمن ان کا تعاقب کر رہا تھا۔ اس نازک موقع پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کمال جرأت سے کام لیتے ہوئے حملہ آور دستے کے سالار کو مار گرایا۔ کئی دوسرے صحابہ بھی پلٹ کر اس دستے پر ٹوٹ پڑے۔ زبردست جھڑپ کے بعد بنو ثقف کا یہ دستہ بھاگ کھڑا ہوا۔ اب جنگ کا پانسا پلٹنے لگا تھا۔ اسی دوران رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کام کی نگاہ درے میں پڑے۔ زخموں سے چور بے ہوش خالد بن ولید پر پڑی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے پاس تشریف لے گئے اور ان کے جسم پر سر سے پاؤں تک پھونک ماری، جس پر حضرت خالد نے آنکھیں کھول دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر فرمایا، خالد اٹھو، مسلمانوں کو تمہاری ضرورت ہے۔ خالد فوراً اٹھ کھڑے ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم پر خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم سے تیر نکال کر پٹی باندھ دی گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے الفاظ نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم میں ایک نئی روح پھونک دی تھی۔ آپ اٹھ کھڑے ہوئے، تلوار سنبھالی اور گھوڑے پر سوار ہو کر دشمنوں پر ٹوٹ پڑے۔ جسم پر بے شمار زخم تھے، لیکن اس مرد میدان کا جذبہ آسمان کو چھو رہا تھا اور ان کا گھوڑا سب سے آگے دشمن کی صفوں میں بجلی کی مانند دوڑ رہا تھا۔ دشمن خالد بن ولید کے وار سے بچنے کے لیے چھتے پھرتے تھے، لیکن انہیں کہیں امان نہ ملتی تھی۔ آپ کا لباس خون سے سرخ ہو رہا تھا، لیکن آپ اس مہم میں دلیری اور جواں مردی کی تاریخ اپنی تلوار سے یوں تحریر کر رہے تھے کہ دشمن حواس کھو رہا تھا۔ حریف قبائل کے کئی نامور سردار حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں مارے گئے۔ دشمن پر حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اتنی دہشت بیٹھی کہ کچھ ہی دیر بعد دشمن آگے بھاگ رہا تھا اور حضرت خالد کا دستہ ان کے تعاقب میں تھا۔ یہ نومبر 630 عیسوی کی بات ہے۔ 30,000 فوجیوں پر مشتمل اسلامی لشکر حضور نبی کریم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قیادت میں مشہور شہنشاہ ہرقل کی سرکوبی کے لیے شام کے سرحدی مقام تبوک میں خیمہ زن تھا۔ رومی بادشاہ ہرقل جو 40,000 افواج کے ساتھ اسلامی سلطنت پر فیصلہ کن حملہ کے لیے سوچ رہا تھا۔ تبوک میں اسلامی لشکر کئی نامور سردار حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں مارے گئے۔ دشمن پر حضرت خالد کی اتنی دہشت بیٹھی کہ کچھ ہی دیر بعد دشمن آگے آگے بھاگ رہا تھا اور حضرت خالد کا دستہ ان کے تعاقب میں تھا۔ یہ نومبر 623 عیسوی کی بات ہے۔ 30,000 فوجیوں پر مشتمل اسلامی لشکر حضور نبی کریم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قیادت میں مشہور شہنشاہ ہرقل کی سرکوبی کے لیے شام کے سرحدی مقام تبوک میں خیمہ زن تھا۔ رومی بادشاہ ہرقل جو 40,000 افواج کے ساتھ اسلامی سلطنت پر فیصلہ کن حملہ کے لیے سوچ رہا تھا، تبوک میں اسلامی لشکر کی خبر پا کر
پریشان ہو گیا جب اسے یہ اطلاع ملی کہ اسلامی لشکر کی قیادت خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں تو خوف کے مارے اس کے اعصاب جواب دے گئے۔ یوں رومی لشکر بغیر لڑے ہی اندرون ملک میں بکھر گیا۔ رومی لشکر کے فرار سے گرد و نواح کے غیر مسلم سرداروں اور قبائل پر اسلامی لشکر کی دھاک بیٹھ گئی اور وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر اپنی اطاعت و فرما برداری کا یقین دلانے لگے۔ دومتہ الجندل کا حکم عقیدر بن عبد المالک بہت مغرور اور بد دماغ تھا۔ اس نے نہ صرف بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضری نہیں دی بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دشمنی کا پیغام بھیجا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس گستاخ کی سرکوبی کے لیے حضرت خالد بن ولید کو منتخب کیا، ساتھ ہی ہدایت فرمائی کہ عقیدر کو زندہ پکڑ کر لانا ہے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمان نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں مسلم کی تعمیل میں 400 سواروں کے ساتھ دومتہ الجندل کی طرف روانہ ہو گئے۔ صحرائی راستہ بے حد دشوار گزار تھا۔ لوگ اس صحرا کو عبور کرنا موت کو دعوت دینے کے مترادف سمجھتے تھے۔ گرمی بلا کی تھی، پیاس سے جان نکلی جا رہی تھی۔ آپ جذبہ عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سرشار اپنے سواروں کی ہمت بڑھاتے اس صحرا کا سینہ چیرتے بڑھے چلے جاتے تھے۔ آخر آپ کے عزم نے صحرا کو شکست دی اور آپ دومتہ الجندل کے نواح میں پہنچ گئے۔ یہاں سے شہر کی فصیل صاف نظر آ رہی ہے۔ آپ نے اپنے ساتھیوں کو رکنے کا حکم دیا اور خود ذہن میں عقیدر کو زندہ پکڑنے کے منصوبے سوچتے ہوئے چند سواروں کے ساتھ آگے بڑھ گئے۔ عین اس وقت اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ شہر کا دروازہ کھلا اور شکار کا شوقین عقیدر چند سواروں کے ساتھ نمودار ہوا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھ گئے کہ ابھی عقیدر مجاہدین کی آمد سے بے خبر ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیش گوئی کے مطابق شکار کے لیے نکلا ہے۔ آپ نے انہیں آگے بڑھنے دیا۔ جیسے ہی یہ لوگ شکار میں مشغول ہوئے، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بد دماغ شکاری کو گھیر لیا۔ ابھی عقیدر صورتحال کو سمجھنے کی کوشش ہی کر رہا تھا کہ آپ نے اپنے گھوڑے کو ایڑ لگائی۔ گھوڑا طوفان کی طرح عقیدر کے گھوڑے کی طرف بڑھا اور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پلک جھپکتے ہی عقیدر کو اس کے گھوڑے سے اچک لیا۔ شکاری خود شکار ہو گیا تھا۔ عقیدر کو باندھ کر اسی کے گھوڑے پر ڈال دیا گیا۔ پھر واپسی کا سفر شروع ہوا۔ آخر کار حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حسب ہدایت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عقیدر کو خدمت اقدس میں حاضر کر دیا گیا۔ عقیدر نے اپنے رویے پر معافی مانگی۔ آپ یم اکرم نے اسے اس شرط پر رہا کر دیا کہ وہ خود مدینہ میں حاضر ہو کر شرائط صلح پیش کرے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہاں چند روز مزید قیام فرمایا اور دسمبر 630 عیسوی میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واپس مدینہ تشریف لائے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہو کر اپنے خالق حقیقی سے جا ملے، یہ وہ وقت تھا جب سلیمان اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غم میں نڈھال تھے۔ ان کے حواس اور حوصلے بکھر گئے تھے، ان کی سوچنے سمجھنے کی صلاحیتیں ساتھ چھوڑ گئی تھیں۔ ایک حشر کا سماں اور افراتفری کا عالم تھا۔ ان نازک حالات نے مدینہ کی نوخیز اسلامی کاندھوں پر ڈال دی تھی۔ اگرچہ اپنے پیارے رفیق نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کام کی جدائی پر آپ کا دل بھی خون کے آنسو رو رہا تھا، لیکن حالات اس بات کے متقاضی تھے کہ حضرت ابوبکر صدیق ہمت اور حوصلے سے کام لیتے ہوئے مدینہ کی نوزائیدہ اسلامی ریاست کو بچائیں، چونکہ اس وقت ایک طرف تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یام کی جدائی کے غم نے مسلمانوں کو ہوش و حواس سے بیگانہ کر رکھا تھا، تو دوسری طرف
کفار اور منافقین نے اس موقع سے فائدہ اٹھا کر اسلام اور اسلامی ریاست کو مٹانے کے ناپاک ارادے باندھ رکھے تھے۔ کئی قبائل جن کا ایمان ابھی پختہ نہیں تھا یا پھر انہوں نے دل سے اسلام قبول نہیں کیا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کی خبر سن کر مرتد ہو گئے تھے۔ متعدد جھوٹے نبی بن بیٹھے، کوئی زکوٰۃ دینے سے انکاری تھا تو کوئی دیگر رکن اسلام سے فرار حاصل کرنا چاہتا تھا۔ عرض ہر طرف افراتفری کا عالم تھا۔ ایسے بدترین حالات میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے خود کو سنبھالا اور بے مثال ہمت و حوصلے سے اسلام کے خلاف اٹھ کھڑے ہونے والے اس طوفان کے سامنے ڈٹ گئے۔ آپ نے اسلام دشمنوں، فسادیوں اور نبوت کے جھوٹے دعوے داروں سے نمٹنے کے لیے 11 لشکر تشکیل دیے، جن میں پہلے لشکر کے سپہ سالار حضرت خالد بن ولید تھے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے سب سے پہلے طلحہ بن خویلد کی خبر لینے کا فیصلہ کیا۔ اس بیہودہ اور کذاب شخص نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کر رکھا تھا۔ طلحہ بن خویلد ایک فریب کار اور مکارانہ باتیں بنانے میں ماہر شخص تھا۔ اس نے اپنی چکنی چپڑی پر فریب اور سحر انگیز باتوں سے بہت سے لوگوں کے ذہنوں پر قبضہ کر لیا تھا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ فتنہ کو جلد از جلد ختم کرنا چاہتے تھے، بس آپ سوچ پر کوچ کرتے اور ہفتوں کا سفر دنوں میں طے کرتے۔ بلائے ناگہانی کی طرح جھوٹوں کے سردار طلحہ بن خویلد کے سر پر جا پہنچے۔ حضرت خالد بن ولید کی طلحہ بن خویلد اور اس کے حواریوں کے ساتھ کئی لڑائیاں ہوئیں۔ یہ بڑے ڈھیٹ لوگ ثابت ہوئے، ادھر شکست کھا کر بھاگتے، ادھر پھر سے جمع ہو کر مقابلے پر آ جاتے۔ آخر شکست پر شکست، ایک طرف تو ان کے حوصلوں پر دراڑیں ڈالنے لگی اور دوسری طرف ان کی افرادی قوت کم ہونے لگی۔ صورتحال کو دیکھتے ہوئے طلحہ بن خویلد نے اپنی ساری قوت یکجا کر کے حضرت خالد بن ولید سے فیصلہ کن لڑائی کا ارادہ کر لیا۔ خود حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ بھی یہی چاہتے تھے کہ اس کذاب کے سارے حواری ایک ہی جگہ جمع ہوں تو آپ اس فتنہ کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیں۔ آخر وہ وقت بھی آ گیا جب حق و باطل آمنے سامنے تھے۔ پھر کیا تھا؟ اللہ کی تلوار بجلی کی طرح حرکت میں آئی اور ایک ہی حملے میں بے شمار دشمن خاک و خون میں لوٹنے لگے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کی دیکھا دیکھی مجاہدین بھی اللہ کا نام لے کر دشمن پر ٹوٹ پڑے۔ اسلامی لشکر کا یہ حملہ اس قدر شدید اور جان لیوا تھا کہ طلحہ بن خویلد اور اس کے حواری جان بچانے کے لیے بھیڑ بکریوں کی طرح ادھر ادھر بھاگنے لگے، لیکن ان کے لیے آج کسی طرف امان تھی۔ ان کی اکثریت ماری گئی۔ طلحہ بن خویلد خود حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھوں ذلت آمیز شکست کھا کر جان بچانے کے لیے شام کی طرف بھاگ نکلا۔ ایک روایت کے مطابق بعد ازاں طلحہ بن خویلد توبہ کر کے سچے دل سے مسلمان ہو گیا تھا اور اس نے باقی زندگی مسلمان کی حیثیت سے بسر کی اور اسی حالت میں دنیا سے رخصت ہوا۔ طلحہ بن خویلد سے نمٹنے کے بعد حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے مالک بن نویرہ کا رخ کیا۔ یہ شخص قبیلہ بنو تمیم کا سردار تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد زکوٰۃ دینے سے منکر ہو گیا اور مسلمان لشکر کے خلاف لڑنے پر آمادہ تھا۔ چنانچہ حضرت خالد کی سپہ سالاری میں مسلمان مجاہدین نے مالک بن نویرہ پر حملہ بول دیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے بزدلوں اور مرتدوں کا یہ ٹولہ میدان چھوڑ کر بھاگ نکلا۔ بھاگنے والوں میں سے اکثریت مجاہدین کے ہاتھوں
ماری گئی۔ اس معرکہ میں مارے جانے والوں میں خود مالک بن نویرہ بھی شامل تھا۔ اسلام کا ایک اور دشمن اپنے حواریوں سمیت حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں اپنے انجام کو پہنچا۔ اب حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسلمہ کذاب کے ساتھ دو ہاتھ کرنے کا فیصلہ کیا۔ مسلمہ کذاب انتہائی جھوٹا، مکار اور فریبی شخص تھا۔ اس بد فطرت کی فریب کاریوں کا اندازہ اس بات سے کیا جا سکتا ہے کہ اس نے نہ صرف نبوت کا دعویٰ کر رکھا تھا بلکہ اس بیہودہ شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یہ بہتان بھی باندھ ڈالا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے اپنا سامجی بنا رکھا تھا۔ اس نے اپنا ایک باقاعدہ لشکر تشکیل دے لیا جو نہ صرف تعداد کے لحاظ سے ایک بڑا لشکر تھا بلکہ جدید اور وافر جنگی سامان سے بھی لیس تھا۔ اصل میں اس کذاب کی سرکوبی کے لیے خلیفہ اول حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مقرر کیا تھا اور ان کی مدد کے لیے حضرت شرجیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روانہ کیا تھا۔ ساتھ ہی یہ ہدایت بھی کی تھی کہ حضرت شرجیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پہنچنے تک مسلمہ کذاب کے ساتھ جنگ نہ چھیڑی جائے، لیکن حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جوش میں آ کر حضرت شرجیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آنے سے قبل ہی مسلمہ کذاب کی فوج پر حملہ کر دیا۔ ایک تو حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس فوجیوں کی تعداد بہت کم تھی، دوسرے وہ بہت زیادہ جنگی تجربے میں بھی نہیں رکھتے تھے، جس وجہ سے حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مسلمہ کذاب کے ہاتھوں شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ بالکل یہی غلطی حضرت شرجیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دہرائی اور حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پہنچنے سے پہلے ہی دشمن سے جا ٹکرائے۔ اس لڑائی کا نتیجہ بھی شکست کی صورت میں ہوا۔ دو مسلمان سپہ سالاروں کو شکست دے کر ایک طرف مسلمہ کذاب اور اس کے لشکروں کے حوصلے بڑھ گئے تھے، تو دوسری طرف اس نے یہ دلیل دینا شروع کر دی تھی کہ اگر وہ نعوذ باللہ برحق نبی نہ ہوتا تو حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت شرجیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے جلیل القدر اصحاب اس سے ہرگز شکست نہ کھاتے۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ سادہ لوگ اس کذاب کے جھانسے میں آسانی سے آنے لگے، جن کی بدولت اس کی فوجی اور سیاسی قوت بڑھنے لگی۔ اب اس کذاب کے فتنے کا فوری خاتمہ بہت ضروری ہو گیا تھا۔ ان حالات کا اندازہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی تھا، جنہیں اب خلیفہ اول کی طرف سے اس کذاب کے خاتمے کی ذمہ داری سونپی گئی تھی۔ اس لیے آپ برحق رفتاری سے منزلوں پر منزلیں طے کرتے مسلمہ کذاب کے سر پر آ پہنچے۔ اقربہ کے مقام پر دونوں کی فوجیں آمنے سامنے تھیں۔ جب مسلمہ کذاب کو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آنے کی خبر ہوئی تو وہ 40,000 فوجیوں کے ساتھ میدان جنگ میں اترا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک اونچی جگہ پر اپنے لشکر کو روک لیا۔ یہاں سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دشمن پر اچھی طرح نظر رکھ سکتے تھے۔ مسلمہ کذاب نے اپنے لشکر کو 3 حصوں میں تقسیم کر دیا۔ دائیں حصہ کی سپہ سالاری نہار الجال کے سپرد کی، بائیں حصے کا سردار حکم بن طفیل کو مقرر کیا، جبکہ قلب کی قیادت خود سنبھال لی اور جنگ کے لیے تیار ہو گیا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب سے پہلے مسلمہ کذاب اور اس کے پیروکاروں کو دین حق کی دعوت دی۔ جواب میں مسلمہ کذاب نے مسلمانوں کو اپنے خود ساختہ دین کی طرف بلایا۔ پھر دونوں لشکر آمنے سامنے صف آراہ ہو گئے۔
مسلمہ کذاب ایک فریبی اور مکار شخص ہی نہیں تھا، بلکہ بطور جنگی ماہر کے اس نے بڑا نام پیدا کیا تھا۔ اس نے جنگ کی چال چلی تاکہ مجاہدین تھک جائیں تو ان پر دائیں بائیں سے طوفانی حملے کر کے تہس نہس کر دیا جائے۔ اس کے برعکس حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سامنے سے سیدھے حملے کا فیصلہ کیا، تاہم آپ نے بھی اپنے لشکر کو 3 حصوں میں تقسیم کیا۔ ایک طرف ابو حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے تو دوسرے بازو کی کمان زید بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سنبھالے ہوئے تھے، جبکہ قلب کی قیادت حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود اپنے ہاتھ میں رکھی۔ یہ 632 عیسوی کی بات ہے، دسمبر آدھے سے زیادہ گزر چکا تھا۔ ایک صبح مسلمہ کذاب اور لشکر اسلام کے درمیان ایسی خونریز جنگ کا آغاز ہوا جس کی مثال اس سے پہلے کے اسلامی تاریخ میں نہیں ملتی۔ کذابی لشکر کی طرف سے دائیں طرف کے سپہ سالار نہار الجال نے مسلمانوں کو مقابلے کے لیے للکارا۔ مقابلہ پر زید بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے۔ دونوں کے درمیان مردانہ وار مقابلہ ہوا، لیکن آخر کار نہار الجال زید بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں مارا گیا۔ پھر گھمسان کا رن پڑا، یوں لگتا تھا جیسے فریقین فتح و شکست کے لیے نہیں بلکہ زندگی اور موت کے لیے برسر پیکار ہوں۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں مجاہدین بڑھ چڑھ کر مرتدین پر حملہ آور ہو رہے تھے اور چاہتے تھے کہ کذابی لشکر کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دے۔ دوسری طرف مسلمہ کذاب اپنے لشکر کو گھما پھرا کر دفاعی انداز میں لڑا رہا تھا اور چاہتا تھا کہ مسلمان تھک جائیں تو انہیں گھیرے میں لے کے پیس ڈالے۔ کذاب کی طرف سے دفاعی جنگ کے باوجود جنگ میں بے پناہ شدت پائی جاتی تھی۔ زمین خون سے سرخ ہو رہی تھی، زمین پر جا بجا لاشیں بکھرے پڑے تھے یا زخمی پڑے آہ و بکا میں مصروف تھے۔ مجاہدین چونکہ تعداد میں قلیل تھے اور انہوں نے جارحانہ حکمت عملی اپنا رکھی تھی، اس لیے ان پر آہستہ آہستہ تھکن غالب آنے لگی۔ مسلمہ کذاب اسی لمحے کے انتظار میں تھا۔ اس نے تازہ دم دستے جنگ میں بھیج دیے جو یکا یک دفاعی جنگ چھوڑ کر مجاہدین پر جارحانہ حملے کرنے لگے۔ کذابی لشکر کے تازہ دم دستوں نے تھکے ہارے مجاہدین پر بے پناہ دباؤ بڑھا دیا۔ لشکر اسلام حملوں کی شدت سے پسپا ہونے لگا تھا۔ مسلمانوں کی پسپائی کی وجہ صرف یہ نہیں تھی کہ وہ تعداد میں کم تھے اور لڑتے لڑتے تھک چکے تھے۔ تاریخ گواہ ہے کہ مسلمانوں نے ایسی بے شمار جنگیں لڑی تھیں جن میں دشمن کی تعداد ان سے کئی گنا زیادہ تھی، لیکن مجاہدین نے اللہ کے فضل سے انہیں شکست فاش دی۔ اس بار پسپائی کی ایک بڑی وجہ لشکر اسلام میں اختلاف کا پیدا ہونا تھا۔ اس موقع پر مہاجرین اور انصار اس بحث میں پڑ گئے کہ ان میں سے زیادہ بہادر کون ہے۔ یہ وہ نازک وقت تھا کہ اسلامی لشکر دشمن کی طاقت سے زیادہ اپنی نااتفاقی کے باعث تباہی کے دہانے پر پہنچ چکا تھا۔ دشمن کا دباؤ مسلسل بڑھ رہا تھا اور اسلامی لشکر میں شکست کے آثار پیدا ہونا شروع ہو گئے تھے۔ حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت زید بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے بہادر اور نامور جنگجو جرأت و بہادری کی نئی تاریخ رقم کرتے ہوئے جام شہادت نوش کر چکے تھے۔ اس لمحہ وہ شخص آگے بڑھا جس کے بارے میں عرب کہا کرتے تھے کہ وہ جنگ کا پانسا پلٹنے اور ہاری ہوئی جنگ جیتنے میں بے مثال ہے، یعنی حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس نازک صورتحال میں اپنے حواس مجتمع کیا پر مہاجرین اور انصار کی بہادری کا
جھگڑا یوں نمٹایا کہ مہاجرین کا لشکر الگ بنا دیا اور انصار کا لشکر الگ، بلکہ تیسرا لشکر بدوؤں کو تشکیل دیا اور فرمایا کہ اب ثابت کرو کہ تم میں سے اللہ کے زیادہ قریب کون ہے۔ اس سپاہی نے اسلامی لشکر کی کمزوری کو دیکھتے ہی دیکھتے دشمن کے لیے کسی خوفناک اور تباہ کن طاقت میں بدل دیا تھا۔ پھر آپ رضی اللہ تعالی عنہ مسلمانوں سے یوں مخاطب ہوئے: اللہ کے مجاہد، ہم نے میدان جنگ میں باہمی اتحاد کو نظر انداز کیا ہے۔ کوئی نہیں بتا سکتا کہ تم میں سے کون بہادری سے لڑا اور کون پہلے بھاگا، مہاجر، انصار یا بدو۔ اب میں نے تینوں کو الگ الگ کر دیا ہے۔ بہادری اور بزدلی کا فیصلہ تانہ زنی سے نہیں، میدان جنگ میں ہوگا۔ اٹھو اور دشمن پر جوابی حملہ کرو۔ اگر ایک گروہ پر دشمن کا دباؤ بڑھ جائے تو دوسرا اس کی مدد کرے۔ ہمیں آج ثابت کرنا ہے کہ مسلمہ کی نبوت جھوٹی ہے۔ یاد رکھو، اگر آج ہم شکست کھا گئے تو جھوٹی نبوت تم پر مسلط ہو جائے گی۔ ہم مسلمہ کے غلام اور ہماری عورتیں مرتدین کی لونڈیاں ہوں گی۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خطاب کے بعد تمام لشکر نے قسمیں کھائیں کہ وہ آخری دم تک دشمنوں سے لڑیں گے۔ پھر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حکم پر اسلامی لشکر اللہ اکبر کے نعرے لگاتا ہوا دشمن پر ٹوٹ پڑا۔ فریقین ایک دوسرے کو صفحہ ہستی سے مٹانے کے لیے بڑھ چڑھ کر حملہ کر رہے تھے۔ کبھی اسلامی لشکر کا پلہ بھاری نظر آتا تھا تو کبھی مسلمہ کذاب کے فوجی میدان مارتے نظر آتے۔ مورخین کے مطابق مسلمانوں کو ایسا سخت اور خونریز معرکہ پہلے کبھی پیش نہیں آیا تھا۔ میدان لہو رنگ ہو گیا تھا اور ہر طرف لاشیں بکھری پڑی تھیں۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذہن نے صورتحال کا تجزیہ کیا تو ایک ہی بات سمجھ میں آئی کہ جب تک مسلمہ کذاب نہیں مارا جاتا دشمن کو ہرانا محال ہے۔ اس فیصلے پر پہنچ کر حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نظر میدان جنگ پر ڈالی، اللہ کا نام لے کر تن تنہا دشمن پر ٹوٹ پڑے اور پھر جو سامنے آیا مارا گیا۔ مرتدین کے کئی نامی گرامی جنگجو حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلوار کا نشانہ بنے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دشمن کو مارتے کاٹتے مرتدین کے قلب تک جا پہنچے اور مسلمہ کذاب کو مقابلے کی دعوت دے دی۔ کذاب جو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غیظ و غضب اور جنگی مہارت کے ہاتھوں اپنے سرماؤں کو گاجر مولی کی طرح کٹتے دیکھ چکا تھا، گھبرا کر اپنے محافظوں کے حلقے میں لشکر کے مزید اندر چلا گیا۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پلٹ کر مجاہدین کو یکدم حملہ کرنے کا حکم دیا اور خود مسلمہ کے محافظ دستے پر ٹوٹ پڑے۔ مسلمہ کے محافظوں کا حلقہ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلوار نے تہس نہس کر دیا تھا۔ دشمن پلٹ کر بھاگا۔ مورخین کے مطابق یہ لڑائی اس قدر خونریز تھی کہ جس گھاٹی میں یہ لڑائی ہو رہی تھی اس کا نام ہی خون کی گھاٹی پڑ گیا۔ مرتدین کی ایک بڑی تعداد نے بھاگ کر حدیقہ الرحمن نامی باغ میں پناہ لے لی۔ یہ قلعہ نما وسیع و عریض باغ تھا جس کا دروازہ بے حد مضبوط تھا۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجاہدین کے ساتھ دشمن کا تعاقب کرتے ہوئے اس باغ کے دروازے تک پہنچ چکے تھے اور سوچ رہے تھے کہ مضبوط دروازے کو کیسے کھولا یا توڑا جائے۔ اس دوران میں ایک بہادر سپاہی برائے بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھا اور اس نے اصرار کیا کہ اسے باغ کے اندر پھینک دیا جائے تاکہ وہ باغ کا دروازہ کھولے، تو اسے باغ کی دیوار پر چڑھا دیا گیا۔ اس اللہ کے سپاہی نے اندر کود کر درجنوں دشمن سپاہیوں کا گھیرا تلوار کے زور پر توڑ کر
باغ کا دروازہ کھول دیا۔ پھر اسلامی لشکر سیلاب کی مانند باغ میں داخل ہو گیا۔ یہاں مرتدین اس کثرت سے مارے گئے کہ اس باغ کا نام ہی حدیقۃ الموت پڑ گیا۔ اب مسلمہ کذاب کو اپنی موت صاف نظر آ رہی تھی۔ وہ اپنے چند محافظوں کے ساتھ باغ سے بھاگ نکلنے کی کوشش میں وحشی بن حرب کی برچھی کا نشانہ بن کر شدید زخمی ہو گیا۔ کذاب اپنے پیٹ سے برچھی نکالنے کی کوشش کر رہا تھا کہ ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آگے بڑھ کر تلوار کے ایک ہی وار سے اس کا سر تن سے جدا کر دیا۔ اسے دیکھ کر مرتدین کا بچہ کچھا لشکر بھی سر پر پاؤں رکھ کر بھاگ کھڑا ہوا، اور یوں تاریخ اسلام کی خونریز ترین جنگ ختم ہو گئی، جو حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فوجی کارناموں میں ایک یادگار کارنامے کا اضافہ کر گئی۔ اب حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظریں ہیرا پر لگی تھیں۔ دریائے فرات کے کنارے بسا یہ شہر آتش پرستوں یعنی آگ کو پوجنے والوں کا گڑھ مانا جاتا تھا۔ اس علاقے پر آزاد نامی شخص حکومت کرتا تھا۔ آزاد نے خورنک نام کا ایک ایسا شاندار محل بنوا رکھا تھا جس کی مثال مدائن سے روم تک نہیں ملتی تھی۔ اس بے مثال محل کے باغات دور دور تک پھیلے ہوئے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ اس محل سے کسریٰ ایران کی ضیافت طباع کا سامان مہیا کیا جاتا تھا۔ جب مجاہدین اسلام نے کشتیوں میں سوار ہو کر اس شہر کا رخ کیا تو آزاد نے دریائے فرات کے پانی کا رخ نہروں کی طرف موڑنے کا حکم دے دیا۔ اس کام کی نگرانی کے لیے اس نے اپنے چہیتے بیٹے اور ولی عہد کو بھیجا۔ اس کا مقصد یہ تھا کہ اسلامی لشکر کی کشتیاں دلدل میں پھنس کر تباہ ہو جائیں۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ایک ماہر جنگجو تھے، دشمن پر ہمیشہ نظر رکھتے تھے۔ چنانچہ آزاد کی چال جو ہی خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علم میں آئی تو انہوں نے چند بجلی سفت سواروں کو خشکی کے راستے اس جگہ پہنچ کر دشمن کو تباہ کرنے کا مشن سونپ دیا۔ کہا جاتا ہے کہ یہ سوار ریت کے بگولے اڑاتے اس قدر حیران کن رفتار سے بند باندھتے دشمن کے سر پر جا پہنچے کہ اسے خبر ہی نہ ہوئی۔ اللہ کے ان سپاہیوں نے آن کی میں اس دشمن دستے کو خاک میں ملا دیا جس کی قیادت ہیرا کا ولی عہد کر رہا تھا۔ آزاد ابھی اپنے لاڈلے بیٹے کی موت پر سکتہ کی کیفیت میں تھا کہ اسے ایرانی شہنشاہ اردشیر کے مرنے کی اطلاع بھی مل گئی۔ یکے بعد دیگرے ان وحش تناک خبروں نے آزاد کے حواس چھین لیے اور وہ اپنا سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر نامعلوم منزلوں کا راہی ہو گیا۔ کہا جاتا ہے کہ اسے آخری بار مدائن جانے والے راستے پر دیکھا گیا تھا۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خورنک کے شہر آفاق محل میں پہنچے تو اسے اپنے مکینوں کی بے وفائی پر افسردہ اور اجڑا ہوا پایا۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب احتیاطاً ایک طویل چکر کاٹ کر ہیرا پہنچے تو اس کے دروازے کھلے دیکھ کر حیران رہ گئے۔ وہ شہر میں داخل ہوئے تو پتہ چلا کہ شاہی افواج مسلمانوں سے خوفزدہ ہو کر مدائن کی طرف فرار ہو گئی ہیں۔ ہیرا فتح ہو چکا تھا لیکن اس کے ارد گرد 4 مضبوط اور مشہور قلعے تھے جنہیں فتح کیے بغیر ہیرا پر قبضہ کوئی معنی نہیں رکھتا تھا۔ یوں تو ان 4 قلعوں کے محافظ بہادر اور جابر جنگجو تھے، لیکن ان میں سے کثر ابن بغیلہ نامی قلعے کا قلعہ دار عبد المسیح بن عمروان 4 قلعوں کی اصل طاقت مانا جاتا تھا۔ اس کو عراق کا شہزادہ باقی تینوں بھی کہا جاتا تھا۔ بانی قلعہ دار اس کے زیر اثر تھے۔ عبد المسیح ایک حاضر دماغ، حاضر جواب، غیر معمولی دانشمند اور جرأت و حوصلہ میں بے مثال شخص تھا۔ اس وقت اس کی عمر 16 سال کی تھی۔ بڑھاپے کے باعث اس کی کمر جھک چکی تھی، لیکن اس کی ہمت اور حوصلہ بدستور جواں تھا۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قلعہ داروں کو قبول اسلام
یا جزیہ کی ادائیگی کا پیغام بھیجا۔ جواب میں چاروں نے متفقہ طور پر خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات ماننے سے انکار کر دیا تھا اور جنگ کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چاروں قلعوں پر بیک کے وقت حملہ کر دیا۔ مجاہدین کو چاروں جگہ شدید مزاحمت کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا۔ فریقین کے درمیان مقابلہ سخت تھا۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ چاروں قلعوں کو ایک ہی روز فتح کرنے کے خواہش مند تھے، لیکن قلعوں کی بلند فصیلوں سے مجاہدین پر تیروں اور منجنیقیوں کے ذریعے مٹی اور پتھر کے گولے کی بارش ہو رہی تھی۔ دوسری طرف مجاہدین کے بلندی کی طرف چلائے جانے والے تیر اس طرف کارگر نہیں ہو رہے تھے۔ اس صورتحال سے دشمن کے حوصلے بلند تھے۔ ادھر یہ حالات خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی پوشیدہ نہ تھے۔ انہوں نے بغور صورتحال کا جائزہ لیا، پھر انہوں نے اپنے لشکر سے ماہر اور طاقتور تیر اندازوں کو الگ کر لیا۔ پھر انہیں حکم دیا کہ وہ اپنی حفاظت کا خیال رکھتے ہوئے ممکنہ حد تک فصیل کے قریب ہو جائیں اور پھر اچانک ٹاک ٹاک کر فصیل پر متعین دشمن کو نشانہ بنائیں۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ماہرانہ جنگی حکمت عملی کے نتیجے میں دیکھتے ہی دیکھتے فصیل پر درجنوں سپاہی موت کے پہرا دیتے درجن گھاٹ اتر گئے۔ تیر انداز مجاہدین کا یہ حملہ اس قدر اچانک، شدید اور مؤثر تھا کہ دشمن گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہو گیا۔ آخر چاروں قلعوں کے دروازے کھل گئے اور مئی 630 کی ایک صبح خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ہیرا کے سرداروں اور ان قلعہ داروں کے درمیان ایک معاہدہ پر دستخط ہوئے۔ معاہدے کے تحت ہیرا نے سالانہ 1,90,000 درہم ادا کرنے تھے، جبکہ بدلے میں اسلامی فوج نے ہیرا کے تحفظ کی ذمہ داری قبول کی۔ ہیرا اور ان چاروں قلعوں پر فتح پانے کے بعد خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرب سے باہر ہیرا کو پہلے اسلامی دارالحکومت کا درجہ دے دیا۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہاں کا نظم و نسق مقامی سرداروں ہی کے ہاتھ رہنے دیا اور اپنی ساری توانائیاں ارد گرد کے علاقہ کو فتح کرنے میں صرف کر دیں۔ انہوں نے اسلامی لشکر کو کئی حصوں میں بانٹ کر آس پاس کے سارے علاقے پر قبضہ کر لیا۔ اس طرح جون 633 عیسوی کے آخر تک دجلہ اور فرات کا تمام درمیانی علاقہ ہیرا کی اس اسلامی ریاست کے زیر نگیں آ چکا تھا۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفۃ الرسول حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پیغام پڑھ کر بے حد پریشان تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں پیغام بھیجا تھا کہ جب تک ایاز بن غنم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لشکر دومتا الجندل کی مہم سر کر کے تم سے نہیں آ ملتا، مدائن کی طرف پیش قدمی نہ کرنا۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ علاقے کی صورتحال پر گہری نظر رکھے ہوئے تھے۔ انہیں صاف نظر آ رہا تھا کہ اگر مدائن کو اس وقت یوں ہی چھوڑ دیا گیا تو صدیوں کی شہنشاہت کے زیر اثر رہنے والی وسیع علاقے پر پھیلی ان آبادیوں میں بغاوت پھوٹ پڑے گی اور اتنے بڑے رقبے پر پھیلنے والی بغاوت سے نمٹنا محال ہوگا۔ یہ حالات نہ صرف خود خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اس کی فوج کے لیے انتہائی خطرناک ہوں گے، بلکہ ایاز بن غنم کا لشکر بھی سنگین خطرات میں آ جائے گا۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پریشانی کی وجہ تھی کہ ایک طرف تو خلیفۃ الرسول حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حکم تھا جسے وہ نظر انداز نہیں کرنا چاہتے، جبکہ دوسری طرف حالات مدائن کے خلاف فوری کارروائی کے حق میں تھے۔ تیسری طرف اس بات کا ذرا بھی امکان نظر نہیں آ رہا تھا
کہ ایاز بن غنم جلد ہی دومتت الجندل کے خلاف کامیابی حاصل کر لیں گے۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ دیر گہرے غور و فکر میں ڈوبے رہے، پھر ایک فیصلے پر پہنچ گئے۔ انہوں نے مجاہدین کو اپنے فیصلے سے آگاہ کرتے ہوئے کہا، خلافت مدینہ کا احترام اپنی جگہ مسلم ہے، لیکن حالات ایسے ہیں کہ ہم ایاز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فوج کا انتظار نہیں کر سکتے۔ اللہ کی قسم، کسریٰ کی فوج ہم سے خائف ہے۔ دوسری طرف اہل مدائن تخت نشینی کے جھگڑوں میں پڑے ہیں۔ یہ صورتحال تقاضا کرتی ہے کہ دشمن کو طاقتور ہونے سے پہلے کچل دیا جائے۔ اسی وقت ایرانی فوج کی زیادہ تر نفری ریاست کے دو بڑے شہروں عین التمر اور الانبار میں تھی۔ عین التمر حیرہ کے قریب واقع تھا، جبکہ الانبار کا فاصلہ اس سے 2 گنا تھا۔ فرات کے کنارے واقع الانبار اہم تجارتی شہر تھا، اس میں غلے کے بڑے بڑے ذخائر تھے۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کا نام لے کر جون 633 عیسوی کے آخر میں 9000 مجاہدین کے ساتھ مدائن کی طرف کوچ کیا۔ اس وقت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلافت مدینہ کا حکم مان کر مدائن کے خلاف کارروائی کا آغاز نہ کرتے تو علاقے میں مسلمانوں کی فتح شکست میں تبدیل ہو سکتی تھی اور اس سے ایاز بن غنم کو بھی شدید نقصان پہنچنے کا خدشہ تھا۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب سے پہلے الانبار کو فتح کرنے کا فیصلہ کیا، جس تک پہنچنے کے لیے شیرزاد سے نمٹنا ضروری تھا۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوچ در کوچ کرتے ہوئے فرات کے کنارے واقع اس شہر کے نواح میں جا پہنچے۔ یہاں پہنچ کر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حسب روایت کسریٰ اور مدائن کے حکام پیغامات بھجوائے، جن میں کہا گیا تھا نجات صرف مدینہ کی اطاعت میں ہے، قبول اسلام یا قبول جزیہ، دونوں میں سے ایک کا انتخاب کر لو، یہی تمہارے حق میں بہتر ہے۔ جواب نفی میں ملا۔ اس پر خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے تیر اندازوں کے خصوصی دستے طلب کر لیے۔ ان تیر اندازوں کو خصوصیت یہ تھی کہ یہ جسمانی طور پر مضبوط اور طاقتور تھے اور بہت دور سے اپنے ہدف کو ٹھیک ٹھیک نشانہ بنانے میں جواب نہیں رکھتے تھے۔ خالد نے ایسے 1000 تیر اندازوں کو حکم دیا کہ وہ خندق کے قریب اس انداز میں جائیں جیسے خندق عبور کرنے یا جائزہ لیتے جا رہے ہوں، پھر یہاں سے اچانک اور بیک کے وقت فصیل کے محافظوں کی آنکھوں کو نشانہ بنائیں۔ پھر 1000 تیر انداز خندق کے پاس گئے اور پیشتر اس کے کہ دشمن ان کا منشا سمجھ پاتا، 1000 تیر تفصیل کی حفاظت پر مامور مجوسیوں کی آنکھوں میں اتر گئے۔ جب وہ چیخ و پکار کرتے قلعے کے اندر گئے تو وہاں موجود لوگوں کے چہرے خوف و دہشت سے پیلے پڑ گئے۔ خود شیرزاد اس قدر خوف زدہ ہوا کہ فوراً چند شرائط پر خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صلح کی پیشکش کر دی۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواباً پیغام دیا کہ مفتوح کو شرائط پیش کرنے کا کوئی حق نہیں ہوتا۔ پھر خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود خندق کا جائزہ لیا اور اس کا نسبتاً کم چوڑا حصہ منتخب کیا، پھر کمزور اور بیمار اونٹوں کو ذبح کر کے اس میں پھینکوا دیا۔ یوں خندق کا یہ حصہ بھر گیا۔ پھر دیکھتے ہی دیکھتے خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے مخصوص تیر اندازوں کے ساتھ اس انوکھے پل سے خندق عبور کر گئے۔ جب دشمن نے دیکھا کہ مسلمان تیروں کو خاطر میں نہ لاتے ہوئے خندق عبور کر رہے ہیں تو ان کا رہا سا حوصلہ بھی جواب دے گیا۔ وہ بھیڑ بکریاں کی طرح ادھر ادھر بھاگنے لگے۔ مجوسی سپہ سالار نے
فوج کے ایک حصہ کو حکم دیا کہ وہ قلعہ سے نکل کر خندق عبور کرتے مسلمانوں کو روکے۔ قلعے کا دروازہ کھلتے دیکھ کر خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قلعے سے باہر آتے شخص کو آڑے ہاتھوں لیا۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زیر قیادت مسلمانوں نے ان مجوسی سپاہیوں کو دیکھتے ہی دیکھتے تہہ تہہ کر دیا۔ دشمن کی لاشیں خندق میں پھینک دی گئیں، جس کے نتیجے میں اونٹوں سے بنا پل مزید چوڑا ہو گیا۔ قلعہ دار نے گھبرا کر قلعے کا کھلا دروازہ فوراً بند کر دیا۔ قلعہ بند دشمن کی حالت خوف و دہشت کے مارے خراب ہو رہی تھی۔ اب وہ فتح تو دور کی بات ہے، لڑائی کا بھی نہیں سوچ رہے تھے۔ انہیں کوئی فکر تھی تو بس جان بچانے کی۔ قلعہ والوں کی حالت عجیب و غریب تھی۔ ایک طرف شیرزاد پریشانی کے عالم میں ٹہل رہا تھا، دوسری طرف زخمیوں کی آہ و بکا، اور تیسری طرف ہلاک ہونے والوں کے عزیز و اقارب کا رونا اعصاب کا امتحان لے رہا تھا۔ آخر شیرزاد کا حوصلہ جواب دے گیا۔ اس نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے امان کی درخواست کی۔ حضرت خالد نے کہا، میں شیرزاد، اس کے خاندان اور سپاہیوں کے ساتھ اس طرح شہر سے جانے کی اجازت دیتا ہوں کہ ان کے پاس گھوڑوں کے سوا کچھ نہ ہو اور وہ ہماری فوج کے سامنے سے گزریں۔ جولائی 633 عیسوی کی گرم صبح شیرزاد گردن جھکائے اپنے اہل خانہ اور بچی کبھی فوج کے ساتھ شہر چھوڑ گیا۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجاہدین کے ساتھ اللہ اکبر کے نعرے لگاتے فاتحانہ شہر میں داخل ہو گئے۔ شہریوں نے مسلمانوں کی اطاعت قبول کر لی۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے نائب زبرقان بن بدر کو یہاں امیر مقرر کیا اور خود عین التمر کی طرف کوچ کر گئے۔ حضرت ایاز بن غنم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دومتہ الجندل کی مہم میں بری طرح پھنسے ہوئے تھے۔ اس شہر کو زیر کرنے کے لیے ان کی ہر کوشش ناکام رہی تھی۔ آخر تنگ آ کر ایاز نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدد کے لیے پکارا۔ جب خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایاز بن غنم کا پیغام ملا، وہ مدائن پر حملے کا سوچ رہے تھے، لیکن اب ایاز کی مدد ناگزیر تھی۔ کچھ دیر سوچ بچار کے بعد حضرت خالد نے جواب بھیجا، ایاز ذرا صبر کرو، تلواریں لہراتے دستے برق رفتاری سے تمہاری مدد کے لیے پہنچ رہے ہیں۔ پھر خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عدیم کو عین التمر کا امیر بنایا اور خود محض 6000 منتخب سواروں کے ساتھ دومتہ الجندل کی طرف کوچ کر گئے۔ اللہ کے سپاہیوں کا یہ مختصر سا لشکر ہوا سے باتیں کرتا ہوا صرف 10 روز میں عقیدر بن مالک کے سر پر پہنچ گیا۔ جی ہاں، یہ وہی عقیدر بن مالک تھا جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں بھی اکڑ دکھائی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم پر حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زندہ پکڑ کر بارگاہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں پیش کر چکے تھے۔ اسی وقت اس نے اپنے رویے پر معذرت کر کے اطاعت قبول کر لی تھی، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد یہ گستاخ پھر سے مسلمانوں کے خلاف ہو گیا تھا۔ دومتہ الجندل میں اس وقت عقیدر بن مالک کے لشکر کے علاوہ بڑے بڑے عیسائی قبائل اور بت پرستوں کے جنگجو بھی بھاری تعداد میں موجود تھے۔ عقیدر بن مالک کو جب حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آمد کا پتہ چلا تو وہ خوف زدہ ہو گیا۔ اس نے جو دیبن ربیہ اور دیگر سالاروں کو مشورہ دیا کہ خالد کا جنگی مہارت میں جواب نہیں اور فتح ہمیشہ اس کے قدم چومتی ہے، اس لیے مناسب یہ ہے کہ مسلمانوں سے صلح کر لی جائے۔ لیکن جودی اور اس کے دیگر سالاروں کا
چونکہ کبھی خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پالا نہیں پڑا تھا، اس لیے وہ جنگ کرنے کے لیے اڑے رہے۔ ان کا کہنا تھا کہ خالد کا مختصر لشکر طویل سفر کے بعد یہاں پہنچا ہے، لہٰذا بہت تھکا ہوا ہوگا، اس لیے اسے شکست دینا مشکل نہیں۔ یوں دومتا الجندل کے باہر میدان جنگ سج گیا۔ جودی اور ودیہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقابلے پر آئے، جبکہ ابن حضر جان اور ابن الاہیم ایاز بن غنم کے خلاف میدان میں اترے۔ خالد بن ولید کو اصل فکر مدائن کی تھی، جہاں وہ کام ادھورا چھوڑ کر آئے تھے، اس لیے وہ جلد از جلد دومتا الجندل کا قضیہ نمٹانا چاہتے تھے۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کچھ سواروں کو عرب جانے والے راستے پر متعین کیا اور اپنے بچ جانے والے مختصر سے لشکر کے دونوں بازوؤں کو پھیلا کر دشمن پر ٹوٹ پڑنے کا حکم دے دیا۔ ساتھ ہی حکم دیا کہ جودی اور ودیہ کو زندہ گرفتار کیا جائے۔ حضرت خالد اور آپ کے مجاہدین کے پاس وقت کم تھا، اس لیے انہوں نے دشمن پر اتنی شدت اور جارحیت کے ساتھ حملہ کیا۔ دشمن جو خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکر کو تعداد میں کم، تھکا ہارا اور آسان ہدف جان کر اپنی فتح کو یقینی سمجھے بیٹھا تھا، اس قہر انگیز حملے کی تاب نہ لا کر تنکوں کی طرح بکھرنے لگا۔ مقابلہ تو دور کی بات، الٹا انہیں جان کے لالے پڑ گئے۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حکم کی تعمیل میں جودی اور ودیہ کو زندہ پکڑ لیا گیا۔ جب عیسائی دستوں نے اپنے سرداروں کا حشر دیکھا تو انہیں عافیت اسی میں نظر آئی کہ بھاگ کر قلعے میں پناہ لے لیں۔ دوسری طرف ایاز بن غنم دشمن تھا کہ عقیدر نے ابن حضر جان اور ابن علامیم کی مدد کے لیے قلعہ سے تازہ دم فوجی دستے بھجوا دیے، جس سے دشمن کا پلہ بھاری ہو گیا اور ایاز کا لشکر پسپا ہونے لگا۔ اس صورتحال میں چاہیے تو یہ تھا کہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایاز بن غنم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مدد کو آتے، لیکن وہ تو اس سارے منظر سے لا تعلق نظر آ رہے تھے۔ حضرت خالد کے اس رویے پر ایاز پریشان اور دشمن حیران تھے۔ دشمن اب تک ایاز بن غنم کے لشکر کو دھکیلتے ہوئے کافی آگے بڑھ چکا تھا اور اس محاذ پر اسے اپنی فتح بالکل سامنے نظر آ رہی تھی، لیکن اس وقت وہ ہو گیا جس کی کسی کو کبھی توقع نہ تھی کہ اب دشمن اور دوست دونوں کو خالد لا تعلق کھڑے ہونے کی وجہ سمجھ آ چکی تھی، لیکن اس وقت تک دشمن کو دیر ہو چکی تھی۔ حضرت خالد اچانک اپنے سواروں کے ساتھ برق رفتاری سے حرکت میں آ کر دشمن کے عقب پر خوفناک حملہ کر چکے تھے۔ اب میدان جنگ کا نقشہ یوں تھا کہ عیسائی لشکر کے سامنے ایاز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سپاہی تھے اور عقب اور بازوؤں سے خالد بن ولید کے لشکر نے اسے گھیر رکھا تھا۔ سپاہیوں کو خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ایاز اور اس کے بوم کی چال سمجھ میں آئی تو وہ اش اش کر اٹھے، ان کے ٹوٹے حوصلے بلند ہوئے اور انہوں نے پلٹ کر دشمن پر ایسا زوردار حملہ کیا کہ دشمن گھبرا کر پیچھے بھاگا، لیکن پیچھے کہاں بھاگتا، عقب میں تو خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے مجاہدین کا قیامت خیز حملہ جاری تھا۔ ابن حضر جان ابن علامیم کو بچاؤ کی اور صورت شاہراہ عرب کی طرف فرار میں نظر آئی، لیکن انہیں کیا پتہ تھا کہ وہاں تو خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سپاہی کب سے ان کے منتظر تھے۔ دشمن چاروں طرف سے بری طرح گر چکا تھا، ہر طرف موت ہی موت تھی۔ ابن حضر جان اور دیگر دشمن سرداروں اور سپاہیوں کی واحد امید قلعہ تھا۔ وہ قلعے کے دروازے تک پہنچنے کی جان توڑ کوشش کرنے لگے۔ دیکھتے ہی دیکھتے قلعہ کے دروازے کے سامنے لاشوں کے ڈھیر لگ گئے۔ عیسائی لشکر کا بیشتر حصہ فناہ کے گھاٹ
ماٹھ اتر چکا تھا۔ قریب تھا کہ دشمن کے بچے کچھ فوجی بھی مجاہدین کے ہاتھوں مارے جاتے۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک اور جنگی چال چلی۔ آپ یوں پسپا ہونے لگے جیسے دشمن کے لیے بے پناہ دباؤ نے انہیں پیچھے ہٹنے پر مجبور کر دیا ہو۔ یہ دیکھ کر عیسائیوں کے حوصلے بڑھ گئے اور انہیں قلعے کے دروازے تک پہنچنے کا امکان نظر آنے لگا۔ عیسائیوں نے اور زور لگایا۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ مزید پسپا ہو گئے۔ آخر دشمنوں کے لیے قلعے تک پہنچنے کا راستہ صاف ہو گیا۔ عقیدر جو قلعے کے ایک برج سے صورتحال پر نظر رکھے ہوئے تھا، اس نے فوراً قلعے کا دروازہ کھولنے کا حکم دے دیا تاکہ اس کا بچا کچھا لشکر قلعے میں آ سکے۔ پھر یوں ہوا کہ ابن حضر جان اور ابن الاہیم نے زندگی کی تلاش میں اپنے سپاہیوں کے ساتھ قلعہ کا رخ کیا۔ اب خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجاہدین کے ساتھ دشمن پر پلٹ پڑے۔ دشمن آگے بھاگ رہا تھا اور خالد اس کے پیچھے تھے۔ جب تک دشمن کو بات سمجھ میں آئی، خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے لشکر کے ساتھ قلعے میں داخل ہو چکے تھے۔ قلعے کے محافظوں کو یہ بھی پتہ نہ چلا کہ کب قیامت ان کے سروں پر پہنچ گئی۔ جب عقیدر اور اہل قلعہ کے ہوش ٹھکانے آئے تو شہر پر مسلمانوں کا قبضہ ہو چکا تھا۔ عقیدر کو اس کے تمام محافظوں اور سرداروں سمیت گرفتار کیا جا چکا تھا۔ جب عقیدر کو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے لایا گیا تو آپ نے فرمایا، عقیدر تو میرا نہیں، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مجرم ہے۔ تو نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا ہم سے بدعہدی کی، تجھے معافی نہیں مل سکتی۔ پھر آپ نے تلوار کے ایک ہی وار میں اس کا سر تن سے جدا کر دیا۔ یہ اگست 633 عیسوی کا ایک خوشگوار دن تھا جب دومتا الجندل پر اسلامی پرچم لہرا دیا گیا۔ دومتا الجندل کا قصہ نمٹانے کے بعد خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس تیزی سے گئے تھے اسی تیزی سے واپس ہیرا لوٹ آئے۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی آخری عمر میں گوشہ نشینی اختیار کر لی تھی۔ عالم اسلام کے اس عظیم صحابی، مجاہد، سپہ سالار اور جرنیل کی تمام خواہش پوری ہوئیں، مگر ایک خواہش پوری نہ ہوئی جو شہادت کی موت کی خواہش تھی۔ ساری عمر اسلام کے دشمنوں سے جہاد کرنے والا عظیم سپہ سالار نے ہر خطرے کا سامنا کیا مگر شہادت نہ ملی، جس کے لیے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میرے جسم پر کوئی ایسی جگہ نہیں ہے جہاں پر زخموں کے نشان نہ ہوں، مگر مجھے جہاد کرتے ہوئے شہادت نہ ملی۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیف اللہ، اللہ کی تلوار کا لقب دیا تھا۔ پھر یہ اللہ کی تلوار کس طرح ٹوٹتی؟ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 642 عیسوی کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں وفات پائی۔ تو ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ تو اسی طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو آل پر کریں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ تو ملتے ہیں نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔